بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سبھی لوگوں کی خدمت میں یہ بندہ سلام عرض کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت کے بعض احکام میں غلط فہمیوں کا ازالہ، اس عنوان سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور شرعی احکام میں جن جن مسائل میں لوگ غلط فہمیوں کا شکار تھے ان کی نشاندہی کی گئی، اور صحیح بات منظر عام پر ابراہیمی میڈیا چینل کے توسط سے لائی گئی۔ الحمدللہ اس سلسلے کی 10 کڑیاں پہلے گزر چکی ہیں، 10 قسطیں پہلے گزر چکی ہیں۔ آپ چاہیں تو چینل کے توسط سے پچھلی قسطوں کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے عنوان کے تحت روبرو ہوا ہوں۔ امید ہے کہ میری اس گفتگو کو آپ غور سے سماعت بھی فرمائیں گے، اور اگر آپ خود خدا ناخواستہ کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار ہوں اس مسئلے میں تو اپنی اصلاح بھی فرمائیں گے، اور اس صحیح بات کو لوگوں تک ایک دوسرے تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری ادا کریں گے، کیونکہ صحیح بات کا ایک دوسرے تک پہنچانا، شریعت کے احکام کا ایک دوسرے تک پہنچانا اور ایک دوسرے کو معلوم کرانا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ آج میں جس عنوان کے تحت روبرو ہوا ہوں وہ ہے عدت وفات کے تعلق سے۔ یہ تو سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ عدت وفات یعنی اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاوے تو 4 مہینہ 10 دن وہ عدت کے اندر رہے گی۔ اس تعلق سے جب عدت مکمل ہو گئی تو 4 مہینہ 10 دن گزارنے کے بعد جو 11واں دن ہے، وہ 11ویں دن یا 12ویں دن چاہے اپنے سسرال کے اندر رہے، چاہے اپنے میکے کے اندر چلی جاوے، ایسا شریعت کا کوئی حکم یا پابندی نہیں ہے، یعنی ایسا کچھ اس کے اوپر عائد نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں میکے جائے ہی جائے 111ویں دن، یعنی 4 مہینہ 10 دن کے بعد تو 4 مہینہ 10 دن گزار کر 11ویں دن وہ میکے جانا ہی ہو اس کو، ایسا ضروری نہیں۔ اس کے اختیار میں ہے، چاہے جائے چاہے نہ جائے، اور اگر گئی بھی تو یہ بھی کوئی لازم نہیں کہ اسی دن شام کو اپنی سسرال لوٹ آوے، یہ بھی کوئی لازم نہیں۔ اپنی سسرال سے جب میکے جائے تو 1 دن رہے، 2 دن رہے، اختیاری چیزیں ہیں، شریعت کا اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور ایسا مکلف نہیں بنایا گیا ہے کہ جانا ہی ضروری ہو اور وہاں شام تک صرف رہنا ضروری ہو اور رات ہوتے ہوتے سسرال میں آ جانا ہی ضروری ہو۔ اور پھر جب میکے کی طرف روانگی ہوتی ہے تو اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے کہ بالکل فجر بعد اندھیرے میں، بالکل سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنے میکے چلی جائے، کوئی وقت بھی ایسا مقرر نہیں ہے۔ تو عدت ختم ہونے کے بعد یہ 3 غلط فہمیاں عام طور سے لوگوں کے اندر رائج ہیں، اور لوگ شریعت کا حکم سمجھ کر
اتنی پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، ہماری عورتیں خاص طور سے اس میں مبتلا ہیں، اتنا زیادہ تاکیدی طور پر اس پر عمل ہوتا ہے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ہو یہ، جبکہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے یہ۔ اور بہت ممکن ہو ہماری مائیں اور بہنیں شریعت کا حکم سمجھتی بھی ہوں تو یہ کوئی بعید بات نہیں، کیونکہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن شریعت کا حکم سمجھ کر وہ عمل کرتی ہیں۔ تو ان میں پہلی غلط فہمی یہی ہے کہ ہر حال میں جانا انہیں ضروری ہے، 4 مہینہ 10 دن گزار کر 11ویں دن میکے جانا ضروری سمجھتی ہیں اور شریعت کا ایک حکم سمجھتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ غلط ہے، ایسی پابندی نہیں ہے، اپنے اختیار میں ہے، جائیں چاہے نہ جائیں۔ دوسری یہ غلط فہمی کہ شام ہونے کے بعد رات میں اسی دن لوٹنا بھی ضروری ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں۔ میکے آ ہی گئی تو اس کے اختیار ہے، 1 دن رہے، 2 دن رہے، 5 10 دن رہے، کوئی ایسی پابندی نہیں۔ جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر پابندی سے اس پر عمل کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ جو چیز شریعت کو نہیں ہے اس کو شریعت کا حکم شریعت کا حکم ہم نہیں قرار دے سکتے۔ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو یہ گناہ ہوگا۔ اور تیسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ سمجھتی ہیں کہ بالکل فجر بعد طلوع آفتاب سے پہلے نکلنا ضروری ہے، بہت پابندی سے فجر سے پہلے ہی میکے سے کچھ عورتیں آ جاتی ہیں اور طلوع آفتاب سے پہلے لوا کر ان کو اپنے میکے ساتھ میں چلی جاتی ہیں اور پھر اسی دن شام کو پہنچا جاتی ہیں۔ تو یہ 3 غلط فہمیاں عام طور سے اس معاملے میں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں کہ اگر شریعت کا حکم سمجھ کر کرتی ہیں تو بالکل گناہ کی بات، اور اگر یوں ہی رواج اور سماج کے اندر ایک چیز رائج ہو گئی اب اس کو ڈھونے کی غرض سے کرتی ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ جس چیز کا شریعت نے حکم نہیں دیا اور بس سماجی طور پر کوئی چیز رائج ہو گئی تو اس کو ضروری سمجھ کر اس کو عمل کرنا تاکہ آنے والی نسل اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر کرنے لگے، تو اس سے بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ شرعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ کر لینا چاہیے اور اس کی اصلاح کر لی جاوے کہ یہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ایک سماجی چیز ہے، ایک روایتی چیز ہے جو اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس طرح کی ایسی چیزیں اس پر عمل کرنا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف رواجی طور پر اس پر عمل کیا جا رہا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔